بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 141 کا آغاز کر رہے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر، وَأَمَّا الْأَدَاءُ الْقَاصِرُ فَهُوَ تَسْلِيمُ عَيْنِ الْوَاجِبِ مَعَ النُّقْصَانِ فِي صِفَتِهِ نَحْوُ الصَّلَاةِ بِدُونِ تَعْدِيلِ الْأَرْكَانِ أَوِ الطَّوَافِ مُحْدِثًا وَرَدِّ الْمَبِيءِ مَشْغُولًا بِالدَّيْنِ أَوْ بِالْجِنَايَةِ وَرَدِّ الْمَغْصُوبِ مُبَاحَ الدَّمِ بِالْقَتْلِ أَوْ مَشْغُولًا بِالدَّيْنِ أَوِ الْجِنَايَةِ بِسَبَبٍ عِنْدَ الْغَاصِبِ وَأَدَاءِ الضُّيُوفِ مَكَانَ الْجِيَادِ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الدَّائِنُ ذَلِكَ وَحُكْمُ هَذَا النَّوْعِ أَنَّهُ إِنْ أَمْكَنَ جَبْرُ النُّقْصَانِ بِالْمِثْلِ يُنْجَبَرُ بِهِ وَإِلَّا يَسْقُطُ حُكْمُ النُّقْصَانِ إِلَّا فِي الْإِثْمِ۔ عزیز طلبہ، اس سے قبل صاحب کتاب نے ادائے کامل کی بحث کو بیان کیا۔ اس سے فراغت کے بعد وَأَمَّا الْأَدَاءُ الْقَاصِرُ سے ادائے قاصر کی تعریف کر رہے ہیں۔ ادائے قاصر کی تعریف ہے هُوَ تَسْلِيمُ عَيْنِ الْوَاجِبِ مَعَ النُّقْصَانِ فِي صِفَتِهِ، کہ عین واجب کو اس کی صفت میں نقصان کے ساتھ ادا کرنا ادائے قاصر ہے۔ عزیز طلبہ، تعریف میں صفت سے مراد صفت شرعیہ ہے کہ شریعت نے جس صفت پر اس کو واجب کیا تھا اس صفت پر ادا نہ ہو، جیسے نماز جماعت کے بغیر ادا کرنا، جبکہ گزشتہ ادائے کامل کی تعریف اس کے برعکس تھی کہ اس کی صفت میں نقصان نہ تھا۔ ادائے قاصر کی مثالیں: نحو الصلاۃ بدون تعدیل الارکان او الطواف محدثا سے صاحب کتاب ادائے قاصر پر عبادات اور معاملات دونوں سے چند مثالیں دے رہے ہیں۔ نمبر 1، تعدیل ارکان کے بغیر نماز پڑھنا۔ نماز کے ارکان کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا تعدیل ارکان ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک تعدیل ارکان واجب ہے کہ اگر اس کو ترک کر دیا تو نماز ہو جائے گی لیکن ادائے قاصر کہلائے گی۔ نمبر 2، اداء الطواف۔ بغیر وضو کے طواف کیا جائے تو ادائے قاصر ہے۔ طواف کی اقسام میں سے طواف زیارت فرض طواف ہے، لہذا طواف زیارت کے لیے وضو کرنا بھی واجب ہوگا۔ یہ دونوں مثالیں عبادات کی ہیں جن کو حقوق اللہ کی مثالیں بھی کہا جاتا ہے۔ وَرَدِّ الْمَبِيءِ مَشْغُولًا بِالدَّيْنِ أَوْ بِالْجِنَايَةِ۔ معاملات کی مثالوں سے پہلی مثال یہ ہے کہ اگر بائع اور مشتری کا غلام پر عقد ہوا تھا، اس وقت غلام پر نہ کوئی دین تھا اور نہ ہی کوئی جنایت تھی۔ عقد بیع مکمل ہو گیا لیکن مشتری نے ابھی غلام پر قبضہ نہیں کیا تھا، غلام بائع کے پاس تھا، تو غلام نے کوئی لین دین کیا کہ جس کی وجہ سے غلام پر دین آ گیا، یا غلام نے بائع کے پاس کوئی نقصان کیا جس کی وجہ سے غلام پر تاوان آ گیا۔ اگر بائع مشتری کو یہی غلام دیتا ہے تو یہ ادائے قاصر ہے کہ اس صفت پر غلام کو مشتری کے حوالے نہیں کیا جا رہا ہے کہ جس صفت پر عقد واقع ہوا تھا۔ عقد کے وقت نہ ہی اس پر دین تھا اور نہ ہی تاوان تھا کہ حوالے کرتے وقت غلام دین یا تاوان کے ساتھ مشغول ہے۔ اگر بائع مشتری کو صفت نقصان کے ساتھ مبیع غلام دے رہا ہے تو مشتری کو دو اختیار ہے، یا تو مبیع غلام کو بائع کے حوالے کر دے اور ثمن لے لے، یا کل ثمن کے بدلے میں اسی غلام کو رکھ لے، لیکن یہ اختیار نہیں کہ صفت میں کمی کے عوض ثمن کم کرائے۔
اگر بائع کے پاس غلام نے کسی کو قتل کر دیا یا پھر بائع نے مشتری کو غلام دے دیا اور مشتری کے پاس غلام کو قصاصاً قتل کیا گیا تو مشتری بائع سے غلام کا ثمن وصول کرے گا۔ ورد المغصوب مباح الدم بالقتل او مشغولا بالدین او الجنایت۔ ورد المغصوب، غاصب نے کسی غلام کو غصب کیا اس حالت میں کہ اس غلام پر نہ قصاص تھا اور نہ ہی کوئی تاوان تھا، مگر جب غلام غاصب کے پاس آیا اس نے کسی کو قتل کر دیا تو قصاص واجب ہو گیا، یا کسی کا کوئی نقصان کر دیا تو تاوان واجب ہو گیا۔ اب یہی غلام غاصب نے مالک کو لوٹا دیا تو یہ ادائے کاسر ہے۔ باقی تفصیل عزیز طلبہ وہی ہے جو گزشتہ مثال میں گزری۔ رہی یہ بات کہ جب غلام مالک کے پاس قدرتی آفات سے ہلاک ہو جائے تو غاصب بریء الذمہ ہو جائے گا، اگرچہ صفت نقصان کے ساتھ حوالے کیا تھا۔ وَأَدَاءِ الضُّیُوف، ایک شخص نے دوسرے کو قرض کے طور پر کھڑے درہم دیے، مدیون یعنی مقروض نے قرض خواہ کو کھوٹے درہم واپس کیے اور قرض خواہ کو ان درہموں کے کھوٹے ہونے کا علم نہیں تھا تو ان درہموں کی ادائیگی ادائے کاسر کہلائیں گی، کیونکہ یہ درہم اس صفت پر نہیں کہ جس صفت پر مدیون کو دیے تھے، بلکہ ان میں نقصان ہے۔ عزیز طلبہ، صاحب کتاب کی قید اذا لم یعلم الدائن کا یہ مطلب نہیں کہ قرض خواہ کو معلوم ہو تو ادائے کاسر اور اگر معلوم نہ ہو تو ادائے کامل، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ جب کھوٹے درہم ادا کیے گئے، چاہے قرض خواہ کو کھوٹے ہونے کا علم ہو یا نہ ہو، ہر دو صورت میں ادائے کاسر ہی ہے، کیونکہ درہموں کو صفت نقصان کے ساتھ ادا کیا جا رہا ہے اور یہ ادائے کاسر کی تعریف ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ کھوٹ معلوم ہونے کے باوجود لینے سے تدارک کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ کھوٹ معلوم نہ ہونے کی صورت میں اس کا تدارک کیا جائے گا۔ عزیز طلبہ، اس کی بحث آگے آئے گی، وہاں آپ کو بتلایا جائے گا۔ اب یہاں پر آپ دین اور قرض میں فرق سمجھ لیں۔ دین اور قرض، ان کے درمیان کا فرق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دین وہ ہے جو ذمے میں واجب ہو، جبکہ قرض وہ ہے جو ہاتھ سے ادھار لیا جائے۔ نمبر 2، دین وہ ہے جس میں مدت متعین ہو، جبکہ قرض وہ ہے کہ جس میں مدت متعین نہ ہو۔ وحکم هذا النوع انه ان امکن جبر النقصان بالمثل ينجبر به والا يسقط حکم النقصان الا فی الاسم۔ اس عبارت سے صاحب کتاب ادائے کاسر کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ ادائے کاسر کا حکم یہ ہے کہ اگر نقصان کی تلافی مثل کے ذریعے ممکن ہو تو نقصان کی تلافی کی جائے گی، اگر تلافی ممکن نہ ہو تو نقصان کا حکم ساقط ہو جائے گا۔ بندے پر کوئی چیز واجب تو نہ ہوگی مگر گناہ باقی رہے گا۔ عزیز طلبہ، مثل کی وضاحت سمجھ لیجئے۔ مثل کی 2 قسمیں ہیں، مثل عقلی، مثل شرعی۔ مثل عقلی سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز معمور بھی کی طرح صورتاً اور معناً دونوں اعتبار سے ہو یا فقط معنی کے اعتبار سے ہو۔ مثل شرعی سے مراد یہ ہے کہ اس چیز کو معمور بھی کے نقصان کے مثل شریعت نے قرار دیا ہو، اگرچہ ان کے درمیان بظاہر کوئی مماثلت نہ ہو۔ مثلاً طواف زیارت کو بغیر وضو کے کرنے پر اس کی تلافی کا حکم قربانی سے دیا گیا تو قربانی وضو کی مثل شرعی ہوئی۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر۔ بہرحال ادائے کاسر تو وہ عین واجب کو اس کی صفت میں نقصان کے ساتھ ادا کرنا ہے، جیسے نماز تعدیل ارکان کے بغیر ادا کرنا یا طواف بے وضو ہونے کی حالت میں کرنا۔ ورد المبیع مشغولا بالدین او بالجنایہ،
اور مبی کو مشغول بالدین یا مشغول بالجنایت ہونے کی حالت میں لوٹانا، ورد المغصوب مباح الدم بالقتل، اور مبی کو اور شیء مغصوب کو قتل کی وجہ سے مباح الدم ہونے کی حالت میں لوٹانا، یا مشغول بالدین ہونے کی حالت میں لوٹانا، یا مشغول بالجنایت ہونے کی حالت میں لوٹانا ایسے سبب کی وجہ سے جو غاصب کے پاس ہوا تھا۔ وَأَدَاءِ الزُّيُوبِ مکان الجیاد، اور عمدہ سکوں کی جگہ کھوٹے سکے ادا کرنا جبکہ دائن کو اس کا علم نہ ہو۔ وحکم ھذا النوع، اس نوع کا حکم یہ ہے کہ اگر نقصان کے تلافی مثل کے ذریعے ممکن ہو تو اس کی تلافی کر دی جائیں گی، وَإِلَّا يَسْقُطُ حُكْمُ النُّقْصَانِ، ورنہ نقصان کا حکم ساقط ہو جائے گا مگر گناہ باقی رہے گا۔ عزیز طلباء، اس عبارت میں صاحب کتاب نے ادا کی دوسری قسم ادائے کاثر کی تعریف، اس کی مثالیں، اس کا حکم اور اس پر چند مثالیں متفرق کر کے بیان فرمائی ہے۔ ادائے کاثر کی تعریف ہوا تسلیم عین الواجب مع النقصان فی صفته۔ ادائے کاثر کی تعریف یہ ہے کہ عین واجب کو اس کی کسی صفت میں نقصان کے ساتھ اس کے مستحق کے سپرد کرنا۔ صفت سے مراد صفت شرعیہ ہے، شریعت نے جس صفت پر اس کو واجب کیا تھا ادا کرنے کے وقت وہ صفت نہ ہو تو ادائے کاثر ہے، جیسے نماز کو بغیر جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ صاحب کتاب نے ادائے کاثر کی چند مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی مثال، نماز کو تعدیل ارکان کے بغیر ادا کرنا۔ تعدیل ارکان کی تعریف، نماز کے ارکان رکوع، سجدہ اور قومے کو اس طرح اطمینان کے ساتھ ادا کرنا کہ ادا کرتے وقت اعضاء کی حرکت ختم ہو جائے اور ان میں سکون پیدا ہو جائے، جیسے سجدہ ادا کرتے وقت اتنا ٹھہرے کہ سجدے میں اعضاء کی حرکت ختم ہو کر ان میں سکون پیدا ہو جائے۔ اسی پر رکوع اور قومے کو سمجھ لیجئے۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک نماز میں تعدیل ارکان واجب ہے، اگر کسی نے تعدیل ارکان کو چھوڑ دیا تو نماز ہو جائیں گی لیکن ادائے کاثر کہلائیں گی۔ دوسری مثال، بے وضو طواف کرنا ادائے کاثر ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت اللہ شریف کا طواف نماز کی طرح ہے، جس طرح نماز میں وضو ضروری ہے اسی طرح طواف کو وضو کے ساتھ کرنا واجب ہے۔ طواف میں وضو چھوڑ دیا تو یہ ادائے کاثر کہلائے گا کیونکہ طواف کی صفت میں کمی کر دی۔ تیسری مثال، بائع اور مشتری کا غلام پر عقد ہوا، اس وقت غلام پر نہ تو کوئی دین تھا اور نہ ہی اس نے کوئی جنایت کی تھی، عقد بیع پورا ہو گیا، لیکن مشتری نے غلام پر قبضہ نہیں کیا، وہ بائع کے پاس ہی تھا کہ اس نے کسی کے ساتھ کوئی عقد کیا جس کی وجہ سے اس پر دین آ گیا یا کسی کا نقصان کیا اور اس پر اس کا تاوان واجب ہو گیا۔ اب بائع یہی غلام مشتری کے سپرد کرتا ہے تو ادائے کاثر ہے، اس کی صفت میں نقصان آ گیا کیونکہ بیع کے وقت اس غلام کے ذمہ دین اور تاوان دونوں سے خالی تھا، کیونکہ بیع کے وقت اس غلام کا ذمہ دین اور تاوان دونوں سے خالی تھا۔ اب اس کے ذمہ قرض اور جنایت کے ساتھ کے ساتھ مشغول ہے۔ چوتھی مثال، غاصب نے کسی کا غلام غصب کیا، اس وقت اس غلام نے نہ کسی کو قتل کیا تھا اور نہ کسی کا کوئی جرم کیا تھا۔ غاصب کے پاس اس غلام نے کسی کو قتل کر دیا اور اس کی وجہ سے قصاص کے طور پر مباح الدم ہو گیا، یا کسی سے کوئی قرض لیا اور اس پر دین آ گیا، یا کسی کا نقصان کیا اور اس پر تاوان واجب ہو گیا تھا۔ اب غاصب یہی غلام مالک کو واپس کرتا ہے تو یہ ادائے کاثر ہے کیونکہ اس کی صحیح سالم ہونے کی صفت میں نقصان آ گیا۔ پانچویں مثال، ایک آدمی نے دوسرے کو قرض کے طور پر کھرے درہم دیے، مدیون نے بعد میں کھوٹے دراہم واپس کیے اور دائن کو ان کے کھوٹے ہونے کا علم نہیں ہوا اور اس نے کھرے درہموں کی جگہ کھوٹے درہم ہی رکھ لیے تو یہ ادائے کاثر کہلائیں گی کیونکہ درہموں کے کھرے ہونے کی صفت میں نقصان آیا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا
لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.